الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الواقعہ ہے اور سورہ طٰہٰ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، مکی دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ الرحمن تھی جو قرآن حکیم کی زینت تھی، اور اس میں بھی کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا تھا۔ پہلے ناکام لوگوں کا ذکر ہوا جو آخرت میں ناکام ہوں گے، پھر کامیاب لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر 2 باغوں والے جو ہیں ان کی بھی 2 قسمیں فرمائی تھی، ایک 2 باغ ہیں اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، لیکن ان سے کچھ کم درجے کے بھی 2 باغ ہیں۔ اب اس صورت میں جزائے عمل کا زیادہ ذکر ہے۔ ویسے توحید، رسالت، معاد، آخرت کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے اور آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن باقاعدہ یہاں آخرت کے لحاظ سے 3 جماعتوں کا ذکر ہے کہ وہاں سب لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ 2 کامیاب لوگوں کی جماعت ہوگی، 1 ناکام لوگوں کی جماعت ہوگی۔ ناکام لوگوں کی سزا کیا وہ بھی ذکر ہوگی، کامیاب لوگ جو ہیں ان کی جزا کیا ہے اللہ اس کو بھی ذکر فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ واقعہ ہونے والی کیا؟ اس سے مراد ہے قیامت۔ تو واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اس کے کئی اور نام بھی ہیں، تو ایک نام ہے واقعہ، اس لیے کہ وہ لازمی طور پہ وقوع پذیر ہوگی، ضرور بالضرور آئے گی۔ فرماتے ہیں لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، لیس لوقعتها کاذبہ۔ اور جب وہ واقعہ ہونے والی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، یہ بھی اس کے نام ہے، وہ جھکانے والی ہوگی اور اٹھانے والی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو جھکائے گی، پست کرے گی، وہ اس میں ذلیل اور خوار ہوں گے، کچھ لوگوں کا مقام بڑھائے گی۔ تو خافضۃ الرافعہ وہ آنے والی جب آئے گی تو جھکانے والی ہوگی اور اٹھانے والی ہوگی۔ کب آئے گی تو آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو سورۃ الواقعہ جو ہے یعنی قیامت کے وقوع پذیر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، بڑے جلیل قدر صحابی تھے اور بڑے معتمد علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ان پہ اعتماد ہوتا تھا۔ فرماتے تھے عبداللہ جو بات کہیں وہ میری بات سمجھو، اور بڑے حاضر باش تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ،
بکثرت آپ کے پاس ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ نئے آدمی سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ہر وقت آتے جاتے ہیں، ہر وقت آتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ فقہائے صحابہ میں سے تھے۔ ان کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ بھیجا، کوفہ اور بصرہ اور بغداد یہ جب فتح ہوئے تو ان کو کوفہ بھیجا، اور وہاں نیا شہر انہوں نے آباد کیا حضرت عمر رضی اللہ نے۔ بصرہ بھی انہوں نے آباد کیا، کوفہ بھی۔ تو کوفہ بڑی چھاونی تھی فوجی، کیونکہ پورا ایریے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں فوج تھی۔ تو بہت بڑی عالی شان اس کے اندر آپ نے مسجد بنوائی شہر کی۔ اس میں بطور مدرس ٹیچر عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا، اور صحابہ بھی گئے، کیونکہ وہاں سب صحابہ فوج میں بھی تھے، یہ بھی تھے۔ تو کوفہ والوں کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج کر اپنے اوپر ترجیح دی ہے، یعنی مجھے زیادہ ضرورت تھی کہ عبداللہ میرے پاس ہوتے اور دینی مسائل اور شرعی مسائل بتاتے، لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر تمہاری ضرورت کو آگے رکھ کر میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو اتنے معتمد آلے صحابی تھے۔ بہرحال بیمار پڑ گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ سلام کلام ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، خیریت سے ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ مقرر کر دوں، یعنی بیمار پڑ گئے، اخراجات ہوں گے، بیٹیاں ہیں گھر میں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنے متوکل تھے کہ مجھے کوئی سرکاری خزانے سے گرانٹ کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ غریب صحابہ میں سے تھے، کوئی امیر لوگوں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا عثمان غنی نے کہ چلو آپ کے بعد آخر دنیا سے تو جانا ہے، بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا تو کوئی ہے نہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں جو کوئی رات کو ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھ لے وہاں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی غربت نہیں ہوگی، یعنی بہت بڑی دولت بھی نہ صحیح لیکن غربت اور افلاس بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان کو کر دیا ہے، اس لیے وہ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اس لیے آپ کے سرکاری وظیفے کی بھی ضرورت نہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کر لوں، بیمار ہیں۔ تو نے کہا کہ ڈاکٹر ہی نے تو بیمار کیا ہے، یعنی اصل ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ ہی نے بیمار کیا، جب انہوں نے بیمار کیا ہے تو اور کسی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑے اونچے توکل کی باتیں ہیں، ہم لوگ ایسا شاید ہی کوئی ان میں سے کر سکے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ڈاکٹر کو بلائیں، علاج کرائیں یا اس قسم کے وظائف، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن وہ چونکہ بہت بلند مرتبہ لوگ تھے اس لیے انہوں نے معذرت کر لی کہ اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر سورہ واقعہ جیسے حدیث میں ہے کہ جو رات کو پڑھے تو اور دینی فوائد کے علاوہ یہ مادی فائدہ بھی ہے حاصل ہوگا کہ وہاں فاقہ نہیں ہوگا۔ مختصر سی اتنی بڑی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے۔ جی جی حدیث میں چونکہ رات کا ٹائم آیا ہے اس لیے جو چیز جس طرح بتائی گئی ہے اس کا فائدہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی وجہ ہوگی، ورنہ تو دن کو پڑھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن یہ چونکہ علاج بھی ہے ثواب بھی ہے تو علاج فاقے کا رات کو پڑھنا بتایا ہے، دن کو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی اور اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں، یعنی جو دنیا میں جھٹلاتے بھی ہیں جب قیامت واقعہ ہوگی
ان کو اقرار کرنا پڑے گا، نہیں ہم نے غلط کیا، سوچا تھا یہ تو ہے۔ اور جب قیامت ہوگی تو فرمایا اونچ نیچ ہوگی لوگوں میں، یہ کچھ کو جھکائے گی کچھ کو بڑھائے گی، نافرمان جھکیں گے، فرما بردار اٹھیں گے۔ اب یہ کب آئے گی، اس کے آنے کی نشانی کیا ہے، قیامت کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، خوب ہلایا جانا۔ تو زمین حلال ارتھ کو جی زمین کا ہلانے کا معنی زلزلہ، جیسے دوسرے کا نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، خوب ہلایا جانا۔ یا جیسے اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ چھوٹے موٹے زلزلے آتے رہتے ہیں، پر قیامت کا زلزلہ کر پوری کائنات کو درم برم کر دے گا۔ اس زلزلے کے سامنے نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ آسمان رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو جب ہلائی جائے گی زمین، خوب ہلایا جانا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، مکمل ریزہ ریزہ۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو دنیا میں ہیں، یہ سارے بالکل راکھ کی طرح ہو جائیں گے، جیسے راکھ اڑتی ہے نا، جیسے فرمایا کالعہن المنفوش، پہاڑ اس طرح اڑیں گے جی جیسے کہ دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے ہوا میں، اس طرح یہ اڑیں گے اور یہ ریت کے ذرے بن جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو یہ پہاڑ اڑ کر کیا ہو جائیں گے؟ ہباءً، ذرات، منبثّا، بکھرے ہوئے، جیسے گرد و غبار میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کسی جگہ میں جب دھوپ پڑتی ہے نا، چاروں طرف جگہ بند ہے اور کسی سوراخ سے، ونڈو سے دھوپ کو پڑتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو اڑتے نظر آتے ہیں۔ ویسے پوری کھلی فضا میں نظر نہیں آتے، لیکن ہر طرف سے بند ہوں، تھوڑی سی لائٹ ہو، اس میں نظر آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہبا، ذرہ، ذرے۔ منبثّا کا معنی پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے۔ تو یہ پہاڑ پھیلے ہوئے ذروں کی طرح ہو جائیں گے، ذروں کی طرح ہو جائیں گے جب یہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ دوسری جگہ ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل جائیں گے۔ تو یہ سارا نقشہ مٹ جائے گا، ایک نیا نقشہ وجود میں آئے گا زمین و آسمان کا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس میں یہ بھی ہوگا یوم یخرجون من الاجداث، مردے سارے کے سارے قبروں سے نکل باہر جائیں گے، ایک ساتھ ہی سارے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ایک وقت میں سارے کے سارے نکل آئیں گے قبروں سے۔ اچھا، جب نکل آئیں گے تو فرمایا کہ اس وقت دنیا میں مختلف قومیں ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف مذاہب ہیں بے شمار، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، کتنی قومیں، کتنے مذہب ہیں، کتنی زبانیں۔ لیکن فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جب یہ نظام تبدیل ہو جائے گا، نیا نظام جب وجود میں آئے گا، تو پھر اتنے گروپ، اتنی پارٹیاں، اتنے مذاہب نہیں ہوں گے، تم سب 3 جماعتیں بن جاؤ، سب 3 جماعتیں بن جاؤ۔ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 قسم میں تقسیم ہو جائے گا، سب 3، مسلمان، غیر مسلم، مطیع، غیر مطیع، 3، جن میں سے 2 کامیاب لوگوں کی جماعتیں ہوں گی اور 1 ناکام لوگوں کی جماعت ہوگی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ ہاتھ میں نے کہہ دیا، ویسے اس کا معنی صرف دائیں ہے، بس دائیں والے
کیا ہی خوب ہیں، کیا ہی خوش قسمت ہیں دائیں والے۔ تو دائیں سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب تمام انسانی ارواح کو نکالا روز ازل میں، اللہ نے عہد لینے کے لیے سب روحوں کو جب نکالا تھا، تو اللہ نے پہلے ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، تو دائیں طرف سے ان کی اولاد نکلی، یہ سب جنتی تھے۔ پھر ہاتھ رکھا، بائیں طرف سے ساری اولاد نکلی، ان کی روحیں، یہ سب دوزخ والے تھے۔ تو ایک مطلب یہ کہ روز ازل میں آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ان کی اولاد کی روحیں دائیں طرف نکلیں، یہ اصحاب المیمنہ ہے، ٹھیک، اور جو بائیں طرف سے نکلیں وہ اصحاب المشأمہ ہیں۔ یہ مومن مسلمان لوگ ہیں، تو ایک معنی یہ ہے۔ اور لیلۃ المعراج میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات جب آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں طرف بھی کچھ پرچھائیں تھیں، کچھ آدمیوں کی شکلیں تھیں خوبصورت چمکتے چہرے، بائیں طرف بھی کچھ تھے سیاہ مرجھائے ہوئے۔ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے تو مسکراتے تھے، ادھر دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں اور یہ کیا ہے منظر؟ کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آگے بڑھیے ان کو سلام کیجیے۔ اور یہ دائیں طرف ان کی مومن اولاد کی روحیں ہیں، ان کو دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی بری اولاد کافر منافق وغیرہ ان کی ہیں، ان کو دیکھ کر تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہے دائیں اور بائیں کا۔ اصحاب المیمنہ یعنی جو آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کی روح والے ہیں، یا ان کی پیٹھ سے جو دائیں طرف اللہ نے نکالے تھے۔ تیسرا مطلب دائیں بائیں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، اور اڑتے اڑتے وہ کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ کامیابی کی نشانی ہوگی، یہ رزلٹ پاس ہے۔ اور کسی کو پیٹھ کی طرف آ کر بائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ ناکامی کی نشانی ہوگی کہ یہ فیل ہے۔ یہ معنی بھی ہے دائیں اور بائیں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو دائیں والے ہیں کیا ہی خوب ہیں دائیں والے، وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی بد نصیب اور شقی ہیں بائیں طرف والے۔ اس کے اندر بھی وہی تین معنی ہوئے، بائیں طرف بھی۔ تیسری جماعت والسابقون السابقون، والسابقون، اور ہر اچھے اور نیک کام میں آگے بڑھنے والے، دوسروں سے آگے بڑھنے والے۔ السابقون، وہ تو جناب آگے بڑھنے والے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا، وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی وہ سب سے عالی قسم کے لوگ ہیں۔ السابقون جو دنیا میں ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، السابقون وہ تو سبقت ہی کرنے والے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے جی۔ اولئک المقربون، یہ سبقت کرنے والے تو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، قریب ترین بندے ہیں۔ تو کامیاب تو اصحاب المیمنہ بھی ہیں، لیکن یہ درجے کے لحاظ سے ان سے بہت عالی مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ تین جماعتیں ہو جائیں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن آل ایمان کی 120 صفیں ہوں گی، صف بستہ کھڑے ہوں گے، سب آل ایمان، ساری امتوں کے آل ایمان، ان کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، کافروں کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم مکس تھے، ملے جلے رہتے تھے، آج اے مجرموں تم میرے مطیع بندوں سے الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ تو محشر کے میدان میں مومن اور کافر کو الگ کر دیا جائے گا۔
مومنوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ پھر حضور نے فرمایا اس میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، 80 صرف میری امت کی، باقی 40 باقی ساری امتوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کی 40 صفیں، تنہا میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ تو وال صفیں بن جائیں گی اور کافر ادھر ہو جائیں گے، مومن ادھر ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مقربین اور اصحاب الیمین کا اجر و ثواب بیان کرتے ہیں، یہ دونوں کامیاب جماعتیں ہیں۔ تو پہلے سابقین کا ذکر فرماتے ہیں، پیچھے گزر چکا تھا نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، وہاں اس سے مراد یہی سابقین تھے۔ اور من دونہما جنتان، اس سے کم درجے کی 2 باغیں، یہ اصحاب الیمین تھے۔ اور اصحاب الشمال کا اس سے پہلے رکوع میں ذکر ہو گیا تھا، ٹھیک۔ یہ مقربین جو ہیں فی جنات النعیم، یہ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں سے بھرپور باغوں میں ہوں گے۔ یعنی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو آخرت میں ٹھکانہ بنایا ہے، جو کبھی ختم نہ ہوگا، لا زوال، اس کا نام ہے جنت۔ اس ٹھکانے کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت کہتے ہیں باغ کو۔ اور دنیا میں انسانی مزاج کے مطابق باغ سب سے بہترین ٹکڑا، بہترین جگہ ہوتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں باغات لگانے کی، تو وہ بھی باغ ہوگا، سرسبز و شاداب، ہر قسم کا اس میں فروٹ، ہر قسم کا اس میں درخت، جو کسی کو چاہت ہوگی وہ ہر چیز میں مہیا ہوگی۔ تو فرمایا خالی باغ نہیں، النعیم، نعمتوں سے بھرپور باغ ہوں گے۔ اچھا، یہ تو باغات میں ہوں گے، اور ان کی تفصیلات پھر دوسری آیات میں بھی موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ السابقون جو جماعت ہے، یہ ہوں گے کتنے؟ تو فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ ایک بڑی جماعت ہوگی اگلے لوگوں میں سے، اور ان کی تعداد کم ہوگی پچھلے لوگوں میں۔ تو مطلب ہے کہ ان کی ایسے تو تعداد خاصی ہوگی، لیکن اگلے لوگ جو ہیں ان میں یہ زیادہ ہیں ان کی تعداد، اور جو پچھلے لوگ آ رہے ہیں ان میں ان کی تعداد سابقین کی کم ہوگی، اس میں اصحاب الیمین زیادہ ہوں گے۔ اب اگلے اور پچھلوں سے کیا مراد ہے؟ کیا اس امت کے اگلے لوگ یا ساری امتوں کے لوگ ملا کر جو اگلے لوگ ہیں اس میں ان کی تعداد زیادہ ہے؟ تو ایک قول یہ مفسرین کا کہ اس سے ساری امتیں مراد ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے ہیں ان سب میں سابقین زیادہ ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک پھر قیامت تک جو ابھی آتے رہیں گے ان میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔ وہ اس طرح کہ حضور تک آنے والے سب میں انبیاء کرام بھی تو ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش نبی بھی ہیں، وہ تو سابقین ہیں ہی ہیں۔ پھر نبی کے زمانے میں جو مومن لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے صحابہ کہا جاتا ہے، جی وہ بھی سارے پیغمبروں کے صحابہ کو ملائیں، حضور کے صحابہ بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان کو ملائیں، سب صحابہ بھی سابقین میں سے ہیں، سب صحابہ بھی سابقین میں سے ہیں۔ تو اس طرح پہلی امتوں کے نبی سارے، ان کے صحابہ، حضور کے صحابہ، یہ سارے سابقین ہیں، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، تو یہ ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ لیکن ہر امت کے پچھلے لوگ، صحابہ کے بعد پچھلے لوگ، اس امت کے بھی صحابہ کے بعد پچھلے لوگ، ان میں اس قسم کے لوگ کم ہیں جو ہر نیکی میں آگے بڑھیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کی صحبت کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، جن کو حضور کی صحبت میسر ہو
ان تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اونچا مقام ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک قول کیا ہوا کہ سابقون سے مراد کہ ان کی ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، یعنی انبیاء اور انبیاء کے صحابہ، یہ سارے تو سابقین ہیں، اور بعد کے لوگوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، وہ سارے ملا کر بڑی جماعت بن جائے گی۔ لیکن پچھلے ہی لوگوں کو ملائیں تو اس میں سابقین کی تعداد کم ہوگی، یعنی انبیاء کو، انبیاء کرام کے صحابہ کو الگ کر دیں تو باقی پچھلے لوگ جو ہیں نا ان میں پھر سابقین کی تعداد کم ہے۔ تو یوں یہ ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین سے مراد اس امت کے ہیں، پہلی امتوں کا ذکر نہیں ہے، کہ اسی امت کے پہلے لوگ جو ہیں ان میں سابقین کی بڑی تعداد ہے، اور جو پچھلے لوگ ہیں امت کے ان میں سابقین کی تعداد کم ہے اسی امت کے۔ اور وہ اس طرح کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی ذات گرامی بھی ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں۔ پھر اسی لحاظ سے آپ کے صحابہ کا مقام بھی اتنا بلند ہے کہ کسی پیغمبر کا صحابی کا اتنا مقام نہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ترتیب سے یہ بتایا کہ خیر القرون قرنی، زمانوں میں یا صدیوں میں سب سے بہترین صدی میری ہے، جس صدی میں موجود ہوں دنیا میں، یہ سب سے بہترین صدی کا مطلب یہ کہ اس صدی کے مسلمان سب سے بہتر ہیں، کیونکہ حضور ہیں اور حضور کے صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر خیر میں، بھلائی میں، بہتری میں وہ لوگ بہتر ہیں، یلونہم، جو پہلی صدی میری صدی والوں کے قریب ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتری اور بھلائی میں باقیوں سے آگے ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ تو تین زمانوں کو تو حضور نے خیر کا زمانہ کہہ دیا، لہذا یہاں کے لوگ تو سابقین ہیں۔ ایک روایت میں چوتھی صدی کا بھی ذکر ہے، لیکن تین تو پکی بات ہے، چوتھی اگر تین پکی بات ہے۔ اسی کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں صحابہ کا دور، جو حضور کا دور ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ تابعین صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، چاہے وہ چند منٹوں کے لیے یا ایک منٹ کے لیے، تو وہ بھی صحابی ہے۔ صحبت اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھنا شرط نہیں ہے صحابی کے لیے، صحبت شرط ہے، اس لیے کہ جو صحابی نابینا تھے انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں، لیکن صحبت میسر ہوئی، وہ بھی صحابی ہیں۔ اچھا، تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کا درجہ غیر صحابی پر اتنا زیادہ ہے کہ غیر صحابی ساری دنیا کے بھی مل جائیں ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت حاصل کی اور ایمان پر خاتمہ بھی ہو گیا، یہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور تبع تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کی صحبت حاصل کی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ تو یہ تین دور، ٹھیک ہے نا، اس امت کے یہ تو سابقین میں ہیں۔ اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والے لوگ، وہ بھی ان میں بھی کئی لوگ سابقین میں ہوں گے۔ تو اس طرح اس امت کا پہلا دور، اس میں سابقین کی ایک بڑی جماعت ہے، اور پچھلے لوگ جب آئیں گے ان میں تھوڑی ہوگی۔ ٹھیک، یہ دو قول ہیں۔ یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ذرا اس کی تفصیل کیا ہے جنت کی۔
اعلیٰ سرور موضونہ، یہ اس جنت میں مسہریوں پر کہیں، آپ تختوں پہ کہیں، چارپائیوں پہ کہیں، ایسی چارپائیاں موضونہ جو سونے کی تاروں سے بنائی گئی ہوں گی. یا تو بان کی چارپائی ہوتی ہے نا، یا کسی، تو جنت میں جو چارپائی ہوگی وہ سونے کی تاروں سے بنائی گئی ہوگی. تو اعلیٰ سرر، سریر کی جمع سریر کا معنی چارپائی، وہ چارپائیوں پہ ہوں گے موضونہ جو سونے کی تاروں سے بنائی گئی ہوں گی. اچھا، ان چارپائیوں پہ نشست کیسے ہوگی، بیٹھیں گے کیسے؟ متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان چارپائیوں پر، ان بہترین قسم کے جو پیچھے گزر چکا نا، رف جی، یعنی موٹے ریشم والے، پتلے ریشم والے، خوبصورت بچھونے بھی اور پھر تکیے بھی، گاؤ تکیے، ان پہ بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ متقابلین، آمنے سامنے. کوئی جنتی کسی نشست میں کسی کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھے گا. دنیا میں تو ہوتا نا، جگہ تنگ ہے تو کوئی کیسے بیٹھے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، لیکن جنت میں جہاں بھی نشست ہوگی اور جتنے بھی جنتی آئیں گے کسی جگہ میں ملنے کے لیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ آئے، نشستوں میں جب بیٹھیں گے تو آمنے سامنے ہی ہوں گے. جیسے کہ آپ اسٹیڈیم میں بیٹھتے ہیں نا، ہاں جی، کوئی کسی کے بھی، لیکن آپ پیچھے تو بیٹھتے ہیں پھر بھی اونچے ہوتے ہیں. یہاں پیچھے کوئی نہیں ہوگا، سب گول دائرے میں ہوگا، سب گول دائرے میں. جنت بہت بڑی جگہ ہے. یطوف علیہم، اور ان کی جنت کی صفات یہ ہیں کہ یہ بیٹھیں گے، یعنی سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چارپائیوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور گھومیں گے، چکر لگائیں گے، آئیں جائیں گے ان پر لڑکے، خادم لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے، ہمیشہ ہمیشہ. جنت میں ایک تو خواتین بنائی گئی ہیں جن کو حور کہتے ہیں، ایک ولدان یا غلمان، دو لفظ ہیں، یعنی لڑکے جو جنت ہی میں اللہ نے بنائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی نابالغ بچے ہوں گے، کہ کافروں کے بچے جو بلوغ سے پہلے مرے ہیں انہی کو جنتیوں کی خدمت کے لیے بنایا جائے گا، لیکن یہ غلط بات ہے. کوئی آدمی جو ہے نا وہ کسی کا خادم نہیں ہوگا، اور جو کافروں کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، کہ ان کا قصور تو نہیں ہے، وہ تو ایمان پر ہی پیدا ہوئے ہیں. تو وہ یعنی ولدان نہیں، ولدان جنت کے اندر ہی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. یہ بچے اللہ نے جنت ہی میں پیدا کیے ہوں گے اور یہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے. دوسرے کا ان کی بڑی تفسیر ہے، کانم لولو مکنون، ایسے حسین و جمیل، صاف ستھرے جیسے کہ چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں، یوں گھومیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی جا رہے ہیں. تو ایسے بچے خدمت کے لیے جنتیوں کے سامنے آئیں گے. ہاں جی، کوئی چیز ضرورت ہے. بے اکواب و اباریق، کیسے گھومیں گے؟ ہاتھوں میں گلاس ہوں گے، سرائیاں ہوں گی. اکواب کوب کی جمع گلاس کو کہتے ہیں، اور اباریق ابریق کی جمع. ابریق جیسے ہمارا لوٹا ہوتا ہے جی، آپ خور ہیں، لوٹا ہو گیا، جیسے سرائی ہوگی جس میں، یا جگ ہو گئے جس میں پانی ڈالتے ہیں. تو ایک ہاتھ میں گلاس ہے، ایک میں جگ ہے، لیے پھریں گے جناب. اس کی ضرورت تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ پہلے گزر چکا ہے. وَلَهُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، جو دل میں آئے گا وہ چیز اسی وقت موجود ہوگی. کسی چیز کا انتظار نہیں ہوگا، کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل تو بات یہ ہے. لیکن ایک آدمی کی شاہانہ حیثیت وہ یہ ہے کہ کوئی نوکر سامنے ہو، کوئی نوکر سے مانگے، کوئی نوکر لا کر دے. تو ہر جنتی چونکہ کنگ ہوگا، بادشاہ ہوگا،
تو اس کی بادشاہت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے سامنے غلمان ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، وہ کبھی مانگیں گے بھی ان سے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو چیز مانگیں گے بھی، اور نہ مانگیں تو نہ مانگے، چیز ویسی مہیا ہو جائے گی جی۔ تو بہرحال وہ گلاس اور آب خورے لیے ہوئے گھومیں گے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور مائے معین کے، کاس کا معنی پیالے، مائے معین ایک پانی ہے جس کو معین کہتے ہیں، لیکن یہ اس کا معنی ہے شراب طہور۔ یہ معین جو ہے نا، معین تو سنا ہے، چشمے والے کو کہتے ہیں، تو وہاں تو شراب کی نہریں بہیں گی، چشمے ہوں گے، تو مائے معین جو ہے نا، یعنی وہ شراب طہور، وہ لے کر جنتیوں پر گھومیں گے۔ لا یصدعون عنہا، جب شراب کی بات آتی ہے تو لوگوں کی توجہ دنیا کی شراب کی طرف آ جاتی ہے۔ اچھا بھائی جنت میں بھی شراب ہوگی؟ بھائی شراب جنت میں ہوگی، لیکن وہ جنت کی ہوگی، دنیا کی تو نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب کیا ہے؟ یہاں پھلوں سے یا چیزوں سے بناتے ہیں، اور جس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دماغ پہ افیکٹ کرتی ہے، دماغ کو معوف کرتی ہے، اور آدمی بک بک کرنے لگتا ہے، توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے، مار پیٹ کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ، اس کا اثر ہوتا ہے نا۔ اچھا، لیکن فرمایا کہ جنت کی جو شراب ہوگی مائے معین، لا یصدعون عنہا، اس سے سر نہیں پھرے گا، چکر نہیں آئیں گے، دماغ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ولا ینزفون، اور اس سے عقل میں فتور بھی نہیں آئے گا، نہ سر چکرائے گا، نہ اس سے کوئی ایسی بے ہوشی طاری ہوگی، بلکہ اس کے پینے سے اور نکھار پیدا ہوگا، اور دماغ تازہ ہوگا، اور مسرت اور خوشی آئے گی، اس لیے کہ وہ تو پاکیزہ چیز ہے نا، پاکیزہ صاف ستھری چیز ہے۔ ہماری اصطلاحات ہماری سمجھ کے لیے ہے یہ باتیں، یہ کیا واقعی حالات سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی قرآن میں تو اس کا ذکر ہے، ہاں، کہ ہماری سمجھ کے لیے ہے یہ باتیں، یہ سب چیزیں وہاں ہوں گی۔ سمجھ کی بات، تشبیہ جو دے رہے تشبیہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو جنت میں ہے، یا یہی چیزیں جو جنت میں جیسی ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ وہاں کی چیزیں وہیں جا کر پتہ چلیں گی، لیکن ان کے نام ایسے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نام گنوا دیے کہ یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، لیکن حقائق بالکل مختلف ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، میرے خاص بندے جو ہیں، یہی سابقون وغیرہ، ان کے پہلو رات کے وقت نرم بستروں سے الگ رہتے ہیں، بستر یہ پڑا ہوا ہے، وہ وہاں مصلی پہ کھڑے ہیں، کوئی سونے سے روکتا نہیں، دل بھی چاہتا ہے، لیکن بستر پڑا ہوا ہے، وہ اٹھ کے کنارے پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تتجافى جنوبهم، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، خوابگاہوں سے، بستروں سے، جی، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات میں رات بھر کھڑے رہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کیا کرتے ہیں وہاں پر مصلی پہ؟ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی، امید رکھتے ہوئے بھی، یعنی دونوں جذبات، یہ نہیں کہ صرف ڈرتے ہی ڈرتے ہیں یا صرف امید ہی رکھتے ہیں، نہیں، دونوں باتیں، ایک طرف ڈر بھی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت، اور ہماری عبادت ہی اس کی شان میں پیش کرنے کے قابل کہاں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے، ڈرتے بھی ہیں کہیں یہ منہ پہ نہ مار دی جائے، رد نہ کر دی جائے، لیکن وہ طمع، اللہ سے طمع بھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ نہیں وہ ارحم الراحمین ہے، جی، اس نے ہمیں بنایا ہے،
ہماری سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں، اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ وہ کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوگا۔ تو ڈر بھی ہے، امید بھی ہے، اس دونوں جذبوں سے وہ رات بھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بات یہ تو ذاتی عمل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے اوروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اپنے اوپر جو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ آپ جو اپنے لیے کپڑا بناتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں، ٹوپی خریدتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ کا حکم ہے، وہ جو کھانے پینے کے سامان حکم ہے، تو اس پہ بھی ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس میں بھی صدقہ ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عام طور پہ اس کو بیوی بچوں کو کھلانے کو صدقہ کوئی نہیں کہتا، کہتا یہ تو ضروری ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ تو فرض ہے تو فرض کسی نے مقرر کیا ہے نا، اس کے حکم سے جب فرض ادا کریں گے تو ثواب ہوگا۔ آپ یہ سمجھ کے کہ اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ اللہ نے میرے ذمہ ڈالا ہے، میں اس کو کما کر اس لیے کھلاتا ہوں کہ خدا کا حکم ہے، صدقہ ہے، ثواب ہے۔ آپ خود کھاتے ہیں اس اعتقاد سے کہ کھانا یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور زندگی بچانا اللہ کا حکم ہے، خدا کا احسان، اس نے زندگی دی ہے، اس کو بچانا اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں محنت کر کے کھانا کھاتا ہوں تاکہ زندگی بچے، اس پہ بھی ثواب ہے۔ علاج کرتے اس پہ بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو کام بتائے، ایک رات بھر عبادت کرتے ہیں، دوسرے مال حلال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پھر فرماتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اب کوئی آدمی نہیں جانتا اس جزا کو، اس ثواب کو جو جنت کی شکل میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کیا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کو کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت۔ بس جتنا سمجھ سکتے تھے ہم نے بیان کر دیا، نہریں ہوں گی، مکان ہوں گے، حور و غلمان ہوں گی، پھل ہوں گے، گوشت ہوگا، فلاں فلاں، جتنا سمجھ سکتے تھے، باقی باتیں اصل میں سمجھ سے بالا ہیں۔ اس کو حضور نے بھی فرمایا کہ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، ما لا عین رات، وہ اجر و ثواب جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی حقیقت سنی ہی نہیں، ولا اعلی قلب بشر ولا خطر اعلی قلب، کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ خیال تو اصل حقائق اور ہیں جی، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ہیں، یہ صرف نام کا اشتراک ہے، میں نے کہا نا حقائق الگ ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ وفاقیت، اور پھل بھی ان کو پیش کیے جائیں گے جنت میں، ہر قسم کے پھل، مما یتخیرون، ان پھلوں میں سے جو وہ چنیں گے، پسند کریں گے۔ پھل تو بے شمار ہیں، چھانٹی کریں گے، یہ چاہیے یہ چاہیے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت، ان پرندوں کا جو وہ ان کا جی چاہے گا۔ تو حلال جانور میں تو اونٹ بھی ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہیں جی، اور جنگلی ہرن وغیرہ یہ چیزیں ہیں، لیکن یہاں ان کا ذکر نہیں، یہاں پرندوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ زود ہضم اور لذیذ ترین گوشت وہ پرندوں کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے جانوروں کا نہیں ہوگا، کسی کو چاہیے تو وہ بھی ہوگا، لیکن اللہ نے پرندوں کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جن پرندوں کا گوشت ان کا جی چاہے گا وہ ان کو مہیا کیا جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے
ایک جنتی بیٹھا ہوگا اپنی باغ میں، ایک پرندہ گزرے گا، اس کے دل میں آئے گا کہ اس کا کباب ہوتا تو اسی لمحے وہ پرندہ ذبح ہو جائے گا، اس کی صفائی ہو جائے گی، اسی لمحے، دیر نہیں ہوگی کہ آپ بیٹھے انتظار کریں کہ گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا، جیسے یہاں کڑھائی آرڈر دیتا ہے کڑھائی وہی بناؤ اور پھر بیٹھ کے انتظار کرتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ کڑھائی تیار ہوگی، نہیں، اسی لمحے ذبح ہوگا، صاف ہوگا، روسٹ ہوگا، کباب پلیٹ میں سامنے ہوگا۔ تو لحم طیر مما یشتہون، یہ سب کچھ تو مادی نعمتیں جو کھانے پینے سے تعلق رکھیں گی، اٹھنے بیٹھنے سے، لیکن انسانی زندگی کی تکمیل اپنی ہم جنس کے بغیر نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انسان کا جوڑ بنایا ہے۔ آدم نے سمجھا بنائے گئے تو پریشان تھے، لیکن ہم جنس کوئی نہیں، تو اللہ نے حضرت حوا کو، جنس ہوگی، بات بن گئی، تو ہم جنس کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ اس کی بھی تکمیل ہوگی، اس کی بھی تکمیل ہوگی، اور یہ وحور عین، بڑی آنکھ والی حوریں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ بڑی آنکھ والی، ممکن ہے بعض لوگوں کو چھوٹی آنکھ پسند ہو، لیکن عربوں میں چونکہ بڑی آنکھ پسند کی جاتی تھی اس لیے اس کا ذکر ہے، بعض لوگ کم، تو من پسند جو ہے نا وہ حوریں، حور کا معنی ہوتا ہے بالکل سفید، گوری چٹی، کیسی کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح صاف ستھری ہوں گی۔ موتی ویسا صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر اس کو آپ غلاف میں لپیٹ کے رکھیں، گرد و غبار سے بچائیں تو اس کی چمک دمک کی کیا بات ہے، یعنی چمک دمک میں وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ اور یہ ہمارے بعض ایسے کہتے ہیں یورپ والوں کی یہی حوریں بنیں گی وہاں پر، یورپین عورتیں، ارے بھائی یہ بیچاریاں کیا ہیں، یہ دنیا کی نہیں، یہ جنت کی مخلوق ہے، اور جنت کے پاکیزہ مادوں سے ان کو بنایا گیا ہوگا۔ زعفران ہے، اور جنت کا زعفران، جنت کی چیزیں، یہ ان کا مادہ تخلیق ہے، اور ان کو اللہ وہیں بنائیں گے، یہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنسی تسکین کے لیے بھی یہ انتظام کیا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ پورا بدلہ ہے اس کا جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یہ حور و غلمان، یہ باغ، یہ محلات، یہ نہریں، یہ مشروبات، ماکولات، پھل، یہ سب یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہے، جو ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے۔ تو یہ وہاں کی خواتین کا ذکر کیا، تو یہاں کی خواتین کا کیا بنے گا؟ تو حدیث میں ہے کہ یہاں کی خواتین تو ان خواتین کی سردار ہوں گی، یعنی ان کے حسن و جمال کو تو اللہ نے بیان کیا کہ وہ موتیوں کی طرح ہے، لیکن یہاں کی ان کا حسن و جمال ان سے کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا، اس لیے کہ ان کا جمال تو پیدائشی اور تخلیقی ہے، ان کا جمال ان کے نیک اعمال سے ہوگا۔ انہوں نے کوئی عمل کیا ہے، نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھی، وہ تو پیدا ہیں تو بیٹھی ہیں انتظار میں۔ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اللہ کے احکامات دنیا میں پورا کیے، تو ان کے نیک اعمال کا جو حسن و جمال ہوگا وہ ان سے کہیں زیادہ فائق ہوگا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ نساء الدنیا افضل من الحور العین، دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہوں گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بیوی ہیں، ام المومنین، انہوں نے حضور سے ایک سوال کیا کہ حضور قانون تو یہی ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ہی جنتی ہیں تو ان کا نکاح
اسی طرح رہے گا جنت میں بھی، یعنی ساتھ رہے گا میاں بیوی کی حیثیت سے۔ لیکن فرض کریں کہ میاں بیوی میں عمل کے لحاظ سے کمی بیشی ہے، میاں نہیں جا سکا جنت میں یا بیوی نہیں جا سکی جنت میں، تو جو نہیں جا سکا اس کا جوڑ نہیں ہے تو ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ فرض کریں کہ نیک عورت چلی گئی، اس کا میاں نہیں گیا، تو کوئی میاں گیا ہوا اس کی بیوی نہیں گئی، تو اللہ ان کا نکاح ان سے کر دیں گے۔ اچھا، ام سلمہ نے سوال کیا کہ حضور بعض عورتوں کے تو کئی شوہر بھی ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے کئی شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے شادی کی وہ مر گیا، پھر اس نے دوسرے سے شادی کی وہ مر گیا، تیسری سے شادی کی وہ مر گیا، اس طریقے سے 4 سے 5 سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کس کو ملے گی؟ یہ اگر نیک ہے اور جنت میں گئی، اس کا تو وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی تھا۔ تو حضور نے فرمایا انہا مخیرتن، اس کو اللہ اختیار دے گا ان میں سے جس کو چاہے پسند کر، ان میں سے جس کو چاہے پسند کر، تو جس کو پسند کرے گی اشارہ کرے گی اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی۔ اور پھر نے فرمایا کہ پسند اس کو کرے گی جو اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس کو چوز کرے گی، کس کو پسند کرے گی، کہ جس کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے، اس نے سلوک رکھتا تھا، اسی کو پسند کرے گی۔ فرض کریں دوسرا بھی نیک ہے، وہ بھی جنت میں گیا ہے لیکن اس کا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، ایسا رف قسم کا تھا، تو وہ خود ہی اس کو پسند نہیں کرے گی۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہوگا، اور یہ جنت کی عورتوں سے دنیا کی عورتیں زیادہ افضل اور زیادہ خوبصورت ہوں گی، یہ رانیاں ہوں گی، رانیاں۔ جی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے یہ اہل جنت اس جنت میں لغون، کوئی بیہودہ بیکار بے مقصد بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ وہاں پاکیزہ ہی ماحول ہوگا سارا، ہر چیز میں گفتگو میں پاکیزگی، جی رہن سہن میں پاکیزگی، میل میں تو کوئی بیہودہ بات ہوگی ہی نہیں، نہ گناہ کی۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے کہا جائے گا سلام سلام سلام، یہی گفٹ ہوگا، مبارک ہو سلام، مبارک ہو سلام، اللہ کی طرف سے بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام، آپس میں بھی جنتی سلام کا تبادلہ کریں گے۔ یہ ثواب تو سابقین کا ہے۔ اب دوسری پارٹی، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں والے کیا ہی خوش نصیب ہیں بھی دائیں والے، ان کا درجہ تو کم ہے لیکن پھر بھی پاس ہیں، جنت میں جائیں گے تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہم سابقین میں تو ہو نہیں سکتے لیکن اصحاب الیمین میں ہونے سے محروم نہ کرنا، یعنی ہم پہلے درجے والوں تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم دوسرے درجے والوں سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ جی یہ ان کی جنت کی کیا پوزیشن ہے؟ فی صدر مخدود، یہ بیری کے باغات میں ہوں گے، بیریاں ہوں گی لیکن ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، مخدود کانٹے نکلے ہوئے، بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں نا، تو کانٹوں کے بغیر بیری کے درخت، یہ بھی جنت کا ایک درخت ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے سدرۃ المنتہا وہ ہے ہی بیری کا بہت بڑا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں 7ویں آسمان پر سب پھیلی ہوئی، اتنا بڑا درخت وہ بھی بیری کا ہے۔ تو کانٹوں سے یعنی کانٹے نکلے ہوئے بیری کے درخت، وطلح منضود، اور تہبت کیلے بنانا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اور دنیا میں بھی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، مگر یہ جنت کے ہوں گے۔ دنیا میں بھی بنانے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی مشکل سے کھائے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنت میں بھی یہ ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ یہ نام کا اشتراک ہے، جنت کے پھل
مختلف۔ وَظِلٍّ ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں جنتی ہوں گے، ہر طرف سایہ۔ اگر جنت اور باغ کہتی اس کو جہاں سایہ ہی سایہ ہو، تو یہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے، کوئی چھوٹے چھوٹے پودے نہیں، بڑے بڑے درخت ہوں گے۔ نبی کریم سے نے فرمایا کہ جنت کے سایوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک گھوڑے پہ سوار آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے تیز رفتاری سے جائے تو ایک ایک سایہ 100 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ اتنے سائے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو دھوپ نہیں ہے، لیکن بہرحال سایہ پسندیدہ چیز ہے، سایہ پسندیدہ چیز ہے۔ وہاں تو اللہ کے عرش کی دھوپ ہوگی، سب جنتوں میں عرش الہی کا نور ہوگا، لیکن عرش الہی کا نور تو سورج کے نور سے بھی کیا، اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو طبیعتیں، مزاج ہیں، حالات ہیں، کبھی آدمی تیز روشنی چاہتا ہے، کبھی آدمی مدھم روشنی چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، سونے کے لیے 0 کا بلب لگاتے ہیں کہ بالکل اندھیرا نہ ہو، تیز روشنی بھی نہ ہو۔ تو اس طرح جنت میں روشنی ہوگی عرش اعلیٰ کی، کبھی چاہیں گے ذرا مدھم ہو تو سائے بھی ہوں گے بے شمار، سائے میں رہو۔ وَمَاءٍ مَسْکوب، اور بہتے ہوئے پانی بھی ہوں گے، بلکہ پانی کی نہریں ہوں گی اور چشمے ہوں گے، لیکن اتنا صاف ستھرا کہ ذرا اس کا ذائقہ، رنگت بدلی نہیں ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بے شمار پھل ہوں گے، ان کے باغوں میں بھی بے شمار پھل ہوں گے۔ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ تو کبھی ختم ہوں گے کہ موسم نہیں رہا، اور نہیں ان کو ان سے روکا جائے گا کہ یہ پھل آپ نہیں کھا سکتے۔ تو ہر وقت پھلوں کی فراوانی ہوگی اور کوئی روک ٹوکی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پھل نہیں کھانا، اب پھل لگا ہوا لیکن نہیں کھا سکتے، یا کسی اور وجہ سے، یا یہ کہ پھل ختم ہو گیا، موسم نہیں رہا، اگلے کا انتظار نہیں۔ لا مقطوعہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے موسم کے لحاظ سے، اور نہیں ممنوع ہوں گے کہ اس کو آپ نہیں کھائیں، اس سے ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ وہاں تو ہاضمہ خراب ہوگا ہی نہیں بھائی، جتنا کھاؤ اس کے اوپر دوا لینے کی ضرورت نہیں، ڈکار لوگے سب گیا، ہضم ہو گیا ڈکار سے۔ جتنا پیو جتنا بد ہضمی کا نہیں، پسینہ آیا تو پانی نکل گیا، پیشاب پاخانہ تو نہیں ہے وہاں نا، پیشاب پاخانہ نہیں ہے، ڈکار سے کھانا ہضم، پسینے سے پانی ہضم، اور نہ ڈکار بدبودار ہوگی یہاں دنیا والی، اور نہ پسینہ، بلکہ وہ سب خوشبودار ہوں گے، پوری فضا معطر ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جنت کے پھل ہیں جی۔ وہ فرش مرفوعہ، اور اونچے ان کے فرش ہوں گے، یعنی ان کی مسیریاں، ان کی نشستیں اونچی ہوں گی۔ یہ آپ کہیں گے اونچی ہوں گی تو کیسے چڑھیں گے، کیسے؟ جب آپ قریب جائیں گے تو وہ نیچے آ جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ جب سواری کا آتا ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں، جب بیٹھ گیا مسافر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کی مسیریاں قریب آئے بیٹھ گئیں، بٹن لگانے کی ضرورت نہیں، اور جب بیٹھ گئے اوپر چلی گئی۔ فرش مرفوعہ۔ سابقین کی بیویوں کا ذکر نا، حور عین، اب اسی کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ انا انشانہن انشاء، ہم نے اٹھایا ہے ان عورتوں کو جو جنت میں پیدا ہوں گی، ان کو اٹھایا، ان کو بنایا ہے، انشاء ایسا بنانا، ان کو بنایا ہے، پیدا کیا اس طرح کا بنانا کہ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں ہی بنایا ہے، وہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی، ٹھیک ہے نا، ان کا کنوارا پن کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم نے ان کو کنواریاں ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عروباً، شوہروں سے پیار کرنے والیاں، شوہروں سے دنیا کی نہیں کہ ذرا ناراض ہوگی، ہاں موڈ خراب ہو گیا، تو موڈ کبھی خراب نہیں ہوگا ان کا، ٹھیک ہے۔ اترابا، اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، یعنی کہ بیوی بوڑھی ہے یہ چھوٹا ہے،
یا یہ بوڑھا ہے عورت چھوٹی ہے، اس لیے کہ اگر عمروں میں تناسب نہ ہو تو بھی پھر مزاج ملتے نہیں۔ فرمایا ان کے تو عمریں بھی برابر رکھی ہوں گی، 30 سال کی عورت ہے 35 سال کا مرد ہے، تو خاص نمایاں فرق نہیں ہوگا۔ اور مرد جو ہوں گے وہ جرد المرد، صاف ستھرے جسم والے، کوئی جسم پہ بال نہیں ہوگا مردوں کے، 30-35 سال کی عمر ہوگی، آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، آدم علیہ السلام کی ہی صورت ہوگی سب کی، مردوں کی۔ عورتیں جو اپنی ان کی بھی جو لمٹ ہے اسی میں، کبھی ان کی عمریں بڑھیں گی نہیں نہ گھٹیں گی، نہ کمزور ہوں گے جی۔ تو جس حال میں ہوں گے جنتی ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اسی حال میں۔ لِأَصْحَابِ الیمین، یہ ساری نعمتیں اصحاب الیمین کے لیے ہیں، یہ سب اصحاب الیمین کے لیے ہیں، وہ سابقین کے لیے تھی۔ یہ دونوں خوش قسمت لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری یعنی تیسری پارٹی کا ذکر ہے، اس کو پھر کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔